نیکسٹ ٹول کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں جس کا نام ہے نائف ٹول. نائف ٹول کو یوز کرنے کے لیے بھی ہم لوگ ایک سمپل ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں. اس ٹول کا ایکچوئل پرپس یہ ہے کہ آپ شیپ کو دو حصوں میں بریک کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ایک شیپ ڈرا کیا اور اس پہ کلر میں نے یلو فل کر دیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس شیپ کو میں دو حصوں کے اندر کٹ کر دوں. تو ہم یہاں سے نائف ٹول سلیکٹ کرتے ہیں اور اپنے شیپ کے اوپر نائف کو اس طرح سے رکھیں گے کہ جب وہ اسٹریٹ ایج اس کا جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہوگا. اگر وہ نائف اس طرح سے اگر ڈاؤن سائزنگ پر ہے تو آپ سلیکشن نہیں کریں گے جب تک کہ وہ کارنر پوائنٹ پر آ کر اس طرح سے اسٹریٹ نہ ہو جائے. دین آپ کلک کر کے رکھیں گے, یہ اسٹارٹ پوائنٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نائف کی کیسے کٹنگ ہو ویسے آپ سلیکشن بنائیں گے اور جب دوسرے کارنر پہ نائف دوبارہ اسٹریٹ ہو جائے تب آپ اپنا کلک چھوڑ دیں گے. نائف کی مدد سے آپ نے شیپ کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. ایرو کا ٹول سلیکٹ کرتے ہیں اور اپنے آبجیکٹ کو موو کر کے دیکھتے ہیں یہ آبجیکٹ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکا ہے. تو ایکچوئل میں نائف کا جو پرپس ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آبجیکٹ کو کیسے بھی شیپ کے اندر یعنی دو شیپ عام طور میں یا دو سے زیادہ شیپس کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں یا اس کو کٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا مین فائدہ ہے. نائف ٹول کے بعد نیکسٹ جو ٹول ہے ہمارے پاس وہ اریزر ٹول ہے. اریزر کی مدد لے کر اس میں ڈائی میٹر ہے اریزر کا, اس وقت ڈائی میٹر چھوٹا آ رہا ہے. اگر میں اریزر کا ڈائی میٹر بڑا کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں ڈائی میٹر بڑا آ رہا ہے. میں اریزر کی مدد لے کر اس شیپ کو بیچ میں سے اریز کرنا چاہتا ہوں. میں نے کلک کیا اسٹارٹ پوائنٹ, سیکنڈ بغیر کلک کیے جسٹ موو کریں گے اور یہ سیکنڈ پوائنٹ پر جا کر کلک کیا یعنی اسٹارٹ ٹو اینڈ پوائنٹ آپ نے بتانا ہے. یہ آبجیکٹ بیچ میں سے اریز ہو گیا. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ آبجیکٹ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا یا یہ آبجیکٹ دو حصوں میں بنا ہوا ہے. ایکچوئل میں یہ آبجیکٹ ایک ہی ہے. ایرو کا ٹول لیتے ہیں, موو کر کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں آبجیکٹ ایک ساتھ موو ہو رہا ہے. آبجیکٹ کو ریسائز کر رہے ہیں تو ایک ساتھ اس پہ کام ہو رہا ہے. جبکہ نائف ٹول کو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا وہ کیا کرتا تھا, آبجیکٹ کو دو حصوں میں بریک کر دیتا تھا اور وہ دونوں حصے سیپریٹ ہو جاتے تھے. آپ دونوں کے ساتھ الگ الگ بہیو کر سکتے تھے. لیکن اریزر ٹول میں ایسا نہیں ہے. آپ اریزر کی مدد سے جسٹ آبجیکٹ کو اریز کرتے ہیں, نہ کہ آپ اس کے حصے بناتے ہیں یا اس کو کٹ کرتے ہیں. یہ جسٹ ہمارا آبجیکٹ اریز ہوا ہے ابھی بھی پورا ایک ہی شکل کے اندر. اریزر ٹول کے بعد نیکسٹ جو ٹول ہے ہمارے پاس وہ اسمگ ٹول ہے. عام طور پہ اسمگ ٹول آبجیکٹ کی آؤٹ لائن یا جو بارڈر ہے اس کے ساتھ اچھے سے ریئیکٹ کرتا ہے یا ڈیزائنز وغیرہ بنانے میں یوز ہوتا ہے. اس وقت آبجیکٹ کی آؤٹ لائن کو میں تھوڑا سا بڑا کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے ڈائمیٹر کو میں نے بڑا کر دیا. اس کو فرسٹ ہم کنورٹ کرتے ہیں, ڈونٹ شو دس کر دیتے ہیں اور اب دیکھیں میں اس کی آؤٹ لائن کو اوپر موو کر رہا ہوں. اپنی مرضی سے میں اس کے کارنرز میں شیپ دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا ڈائمیٹر جو ہے بالکل چھوٹا ہے. میں اس کے ڈائمیٹر کو اپنے حساب سے بڑا کر دیتا ہوں اور اب موو کرتا ہوں. یہ دیکھیں اس کے کارنر جو ہے وہ اپنی مرضی سے میں جو اسٹائل اس پہ دینا چاہ رہا ہوں وہ اس پہ اپلائی ہو رہے ہیں. ٹھیک, تو یہ کمانڈ ہے جو کہ آپ کے آبجیکٹ کے کارنرز کو ری شیپ کرنے میں یا اس کی پوزیشن بارڈر وغیرہ آپ کے اسٹائل کے حساب سے اگر آپ دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں. انہی بارڈر کو اگر آپ کسی اور ایفیکٹ کے اندر لانا چاہیں یا کوئی اور اس کی شکل دینا چاہیں تو ہمارے پاس نیکسٹ جو ٹول ہے وہ رچ ٹول ہے. رچ ٹول کو بھی استعمال کرنے کے لیے ہم لوگ پہلے اس کو کنورٹ ٹو کرو کر دیں گے اور دین اس کی آؤٹ لائن کی طرف سے گزرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ آؤٹ لائن کے اندر جسٹ اس کے تیت کی طرح شارپ تیت کی طرح جو ہے وہ کارنرز اس کے کریٹ کر رہا ہے. میں زوم ٹول سے اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ کلیئر نظر آئے. اسمگ ٹول دیکھیں آؤٹ لائن کے اوپر سے جسٹ میں موو کر رہا ہوں, وہ کیا کر رہا ہے اس کی آؤٹ لائنز کو کٹ کر رہا ہے, شیپ جو ہے وہ دے رہا ہے. جتنی دفعہ آپ موو کریں گے اتنی نئی شیپس جو ہے وہ کریٹ کرتا جائے گا. ٹھیک ہے, دین نیکسٹ ٹول ہے ہمارے پاس روٹیشن ٹول. آبجیکٹ کو آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں. یہ روٹیشن کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. آپ جسٹ ایرو کی مدد سے ایکس پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ روٹیٹ کر دیں. کل ہم لوگوں نے اس کے اوپر ایک فریم بھی بنانا سیکھی تھی, جبکہ وہی قریب قریب ٹول ہمارے پاس روٹیشن کا اویلیبل ہے.
آپ آبجیکٹ کو یہاں پر روٹیٹ کر سکتے ہیں.